میں سے تقریباً چند ایک تھے علامہ محمد اقبال کی ذہنیت کے، ڈاکٹر تعلق، کیسے کیسے ہم نے یار اتنے ذہین لوگ ہم نے ضائع کر دی ہے پاکستان نے. کب میرے دیکھنے میں اب ڈاکٹر طاہر قادری جیسا اب آدمی کوئی پتہ نہیں کتنے صدیوں بعد پیدا ہوگا. اس نے 4 کتابیں دی تھی، بغیر سود کے بھی انسان ترقی کر سکتا ہے، بہت زبردست اس کی کتابیں تھی. لیکن ہماری قوم کو کیا پتہ، یہ ٹارزن کی کہانیاں پڑھنے والی قوم ہے، تو ان کو ان چیزوں کے ساتھ کیا واسطہ. بہت ہم نے آدمی، بہت ہی لوگ ضائع کیے، ہم نے بے حد ضائع کیے، کوئی شک نہیں اس میں. خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے جب یہ چیزیں دیکھا جائے. اور پچھلے ضائع تو ہو گئے، اب یہ بھی ضائع کر رہے ہیں جو ایک بچا ہے 25 کروڑ میں. بس یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک ہی بچا ہے نا. اب دیکھیے اس کی پارٹی کو دیکھ لیجئے، وہ جیل میں ہے اور وہ کن کن کو ٹکٹ دے رہے، کن کے کہنے پر دے رہے، سب ہمیں معلوم ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ باتیں نہیں کر. بھائی ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم کریں گے یہ باتیں، ہمیں معلوم ہے اس لیے کرتے ہیں. پتہ ہے ہمیں کہ یہ کس کس طریقے سے عمران خان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے عمران خان کی اپنی پارٹی کو دیکھ لیجئے، وہ 2 10 12 لوگوں کو چھوڑ کر، یا ان لوگوں کو جو جیل میں ہیں ان کو تو سلوٹ ہے نا، وہ تو اور قسم کے لوگ ہیں. لیکن باہر کی میں بات کر رہا ہوں، کون سا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ نہیں شیخ رشید کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کتنی شرم کی بات ہے. یہ سب کچھ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فوج کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب اس اندھیر نگری میں تو پھر روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہے نظر آ رہی. نہیں کرن تو آئے گی عوام کی طرف سے نا. سر عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام تو فی الحال میرے خیال میں جو ابھی نظر آ رہا ہے جیسے سوشل میڈیا پہ یا جو پبلک میں چلے جائیں، وہ تو چلیں ایک نظر آتا ہے چیز، وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، حق سچ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جہاں تک وہ انقلاب والی بات ہے وہ تو کوئی نہیں نظر آتی. ہاں تو آ جائے گی انشاءاللہ، تھوڑے عرصے میں آ جائے گی. نہیں وہ انشاءاللہ نہیں، وہ تو ضرور آئے گی، آف کورس کیوں نہیں آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، ضرور آئے گی. وہ 2 سال لگے، 3 لگے، 4 لگے، 5 لگے، لیکن آئے گی ضرور، وہ ضرور آئے گی. وہ سوچ کر دیکھو اللہ نہ کرے اس بروڈ میں مجھ سے یا کسی بھائی سے میرے ساتھ بدتمیزی ہو جائے، جس نے بھی کی ہو اس کو پچھتاوا ضرور ہوگا. یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دودھ کے دھلے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اتنے انمول آدمی ضائع کر کے ان کو کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ظلم کر رہے ہیں، ہم نے مرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. ان کو افسوس کرنے سے کیا مطلب نقصان ہے؟ وہ کریں گے تو کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے. ہمارے یقین کر لو، یہ جتنے بھی ان کے آرمی کے فیصلے تھے، ضیاء کے افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی، غلط فیصلہ ثابت ہوا. کلیشن کوپ ہمارے ملک میں آ گیا کلچر. دوسری بات یہ ایک طالبان بنائے، وہ ساڈے ہی گل پی گئے نے. نواز شریف بھی ضیاء نہیں بنایا تھا نا، وہ بھی ساڈے گل پی گیا ہے. اتنے غلط فیصلے یار ایک منٹ پلیز دیکھو، اب پوری بات سنو، پھر میں جاتا ہوں، پھر آپ بات کریں. دیکھیں آپ نے بات کی ہے کہ ضیاء الحق نے کلاشن کوپ متعارف کرایا. ضیاء الحق نے سوویت یونین کو کہا تھا کہ جا کے افغانستان پہ حملہ آور ہو جاؤ تاکہ پاکستان کو قابو کر سکو. یہ ضیاء الحق نے کہا تھا؟ اس کا جواب مجھے دو سر. نہیں سر. ٹھیک ہے، اسی افغان مجاہدین نے آپ کو ایٹمی قوت بنایا. اب سنو پوری بات. اس افغان مجاہدین نے سوویت یونین کو ٹوٹا. میں روس کی بات نہیں کر رہا، سوویت یونین جس کے 14 ممالک بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کنہوں نے کیا؟ افغان مجاہدین نے کیا. جی آزاد ہوئے. ایک منٹ صبر کرو، پوری بات سنو پھر میں ختم کرتا ہوں نا. اس کے ہوتے ہوئے کہ امریکہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہمارے سے آنکھ پیر لیتا جب ہم ایٹم بم بنا رہے تھے. اگر اس وقت امریکہ نہ چاہتا تو ہم نہیں بنا سکتے تھے، لیکن اس کی مجبوری تھی، کیونکہ آپ نے افغانستان کے لوگوں کو یہاں پناہ دی ہوئی تھی اور افغانستان دنیا کا جنگ لڑ رہا تھا، یعنی کمیونزم کے خلاف، لا دینیت کے خلاف. یعنی اس میں یہ نہیں کہ اسلام یا عیسائی، ہر مذہب کا، یعنی اس نے افیون کا نشہ قرار دیا تھا کمیونزم نے کہ مذہب ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے،
اس کو انہوں نے شکست دی. تو آپ کہاں گئے؟ آپ نے ایٹم بم بنا لیا. پھر آپ نے کہا کہ طالبان ہم نے نہیں بنائے. بھائی بات سنو، آپ پہلے آپ ملا عمر کی بات کرتے ہیں یا ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں؟ ان دو میں فرق ذرا کیجئے نا. ایک وہ طالبان تھے. نہیں میں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں افغان مجاہد کی بات کر رہا ہوں. ٹی ٹی پی تو بعد میں لانچ ہوئی. ٹی ٹی پی کس نے بنائی؟ ٹی ٹی پی تو پاکستان اور امریکہ نے خود بنائی ہے. اب سنو یہ بات. ایک ہے ملا عمر کی طالبان، مجاہدین کی تو بات ختم ہو گئی نا، ہم تو بعد میں طالبان کی بات کریں گے. تو وہ طالبان آپ کو پتہ ہے اس طالبان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ طالبان دوبارہ یعنی کہ ایک قسم کا خلافت لانے والے تھے. پوری دنیا اس کو ماننے والی تھی اگر امریکہ 9/11 نہ کرتا. اب دوبارہ جب وہ اقتدار میں آئے ہیں، اس وقت دنیا کا سب سے پرامن ملک وہ افغانستان ہے. اس وقت خوشحال ملک افغانستان ہے. کیوں ہے؟ ایماندار لوگ ہیں. اب آپ ٹی ٹی پی کی بات کر کے تو طالبان کا نام مت لے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے. اس میں پختون طالبان، پنجابی طالبان، بلوچی طالبان یہ سب ایک ہے، اور یہ جو ہے یہ اسلام سے بالکل دور ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے. لیکن آپ افغان کے طالبان جو ملا عمر کے طالبان ہیں اس کی بات مت کرے. اس کی طرف ہمارے یعنی اب بات کسی اور طرف چلی جائے گی. یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے پاک نبی کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، اور اس نے تاریخ میں ثابت بھی کیا ہے ہر بار تاریخ میں کہ جو بھی استعمار آیا ان کا روح نکال دیا ہے. 70,000 طالبان نے کیا کیا؟ 45 ممالک بشمول امریکہ شکست دے دی. یہ باتیں مت کرو ان کے ساتھ، وہ اور چیز ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اور ہے. یہ آپ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی والے تو امریکن ایجنٹ ہے. تو امریکہ کیا اپنے ایجنٹوں کو مارے گا؟ انہوں نے مارنا تھا افغان طالبان کو جو ملا عمر کے طالبان تھے، لیکن نہیں مار سکے. مار دیا، 10 لاکھ افغانی شہید ہو گئے، لیکن شکست کس کا مقدر بنی؟ وہ ہم میں وہ جس نہیں ہے، کیونکہ وہاں غلامی ہوئی نہیں ہے. یعنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک دن کی بھی غلامی نہیں ہے وہاں پر. ہم عمر بھر غلام رہ چکے ہیں. ان باتوں میں فرق کیا کیجئے. جیسے میرے بھائی نے پہلے کہا ترکی کی لالا جی میں آپ کی باتوں میں پہلے بھی ایگری تھا، اب بھی ایگری ہوں. میں اس ٹائم نہیں ایگری تھا جب وہ پنجاب حکومت بن رہی تھی خان صاحب کے دور میں، لیکن وہ بھی غلط ثابت ہوا ہے. وہ میرا جو غلط فہمی تھی، چل خیر کوئی گل نہیں. لیکن پھر بھی یہ ٹی ٹی پی اور یہ عمران خان، میں کہتا ہوں سوری اپنا نواز شریف، ان دونوں نے جو ہے نا ہمارے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. بے شک بہت اچھے انسان تھے جنرل ضیاء، لیکن یہ جو 2 غلطیاں ہیں نا، یہ میں کہتا ہوں گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے اچھائیاں کی ہیں ایک مجاہد قسم کے شخص کی طرح، ٹھیک ہے. اس نے اقتدار پر ناجائز قبضہ بھی کیا، یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس سے پہلے ذرا بھٹو کا آپ تجزیہ کیجئے کہ اس کے زمانے میں، آپ کو تو یاد نہیں ہے، ایک قانون بنایا گیا تھا جس کا نام تھا DPR، ڈیفینس رولز آف پاکستان. وہ کسی کے گھر میں گھس جاتے تھے، اور وہ حشر آج تک یہ اس نے نہیں کیا. یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے وردی والا، جو ہمارے بھٹو نے کیا تھا اپنے دور میں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو اس کا سزا مل گیا. وہ لمبی بحث ہے، اس میں مت جاؤ. عوام مخالف تھے بھٹو کا، وہ موقع مل گیا ضیاء الحق کا، اور اس نے الطاف حسین پیدا کیا، اس نے نواز شریف پیدا کیا، اس نے غیر جماعتی انتخابات کر کے ملک میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا کیا. یہ غلطیاں ضیاء الحق کی موجود ہے. یہ کوئی ہر وہ بات کرو جو حق پر ثبت ہو. اب مشرف نے ہر ایک کام ٹھیک کیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کے دل میں رحم نہیں تھا. اس نے جا کے، ٹھیک ہے میں لال مسجد کا دفاع نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو شہید کیا. پھر امریکہ کو اڈے دے کر 57,000 حملے ہوئے پاکستان کے سرزمین سے. لالا لال مسجد والا آپریشن غلط تھا. ہاں لال مسجد والا آپریشن غلط تھا بالکل. پاکستانی پی ٹی وی میں لائیو دکھا رہے تھے، تہ خانے سے اسلحہ برآمد ہوا گیا، اس طرح کی باتیں ہوئی ہے. جو آپ ایک نقطے کو پکڑ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بے گناہ لوگ بھی تو تھے نا. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ وہ جو 2 بھائی تھے
ان کو میں کبھی ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ ملا صاحب اور اس کا بھائی جو شہید ہوا جو اس میں مارا گیا تھا, میں ان کو ڈیپینڈ نہیں کر رہا. جو لوگ شہید ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ اس نے کیا تھا جنرل مشرف نے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ ہم غلط جگہ پر ہیں. وہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں, ادھر دینی تعلیم کے لیے آتے ہیں. ان کو چھوڑ دیجئے. جو ان کے سرغنہ تھے وہ غلط تھے, ان کے ساتھ ٹھیک تھا, ان کو اور طریقے سے پکڑا جا سکتا تھا. یہ آپریشن ضروری نہیں تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد افغانستان پر آپ کے یعنی سرزمین سے کتنے حملے ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ 57,000. اس میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ اس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. 90 سے 93,000. نہیں یار, افغانستان کی بات کر رہا ہوں. افغانستان میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آپ کی زمین سے حملے کر کے؟ امریکہ نے لا تعداد 10 لاکھ سے زیادہ. یہ اس کے ذمے ہے مشرف کے. اس لیے ایسا مرض اس کو لگا کہ اس کا دنیا میں آج تک کسی کو نہیں لگا. ظلم کیا. میں نے صبح یہی بات کی. حجاج بن یوسف جی کی جو موت تھی ہے نا, وہ ان کی ظلم کی وجہ سے ایسی پیدا ہوئی ہے. اپنا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری لگ گئی, جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی. درباری بھاگ گئے, طب بھاگ گئے. مشرف کی بھی دیکھ لو, بیماری کچھ اس طرح کی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا غیرتی ذات ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا, ہم سب مسلمان ہیں, یہ تو مانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظالم کے لیے میں نے وہ مقام رکھا ہے کہ یعنی کہ لالا جی لالا دوسروں کو بھی شامل کرو. فدا یہی تو دوسروں کو بھی بات شامل شروع کرو کر یار. دیتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. یاسر ملک صاحب ذرا ان میوٹ کیجئے اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے, ٹھیک ہے؟ یاسر صاحب, ملک صاحب. لیبر آپ اور مانی جٹ دونوں موڈیٹر ٹھیک ہے نا, چلانا آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, شہید بھائی نے بھی بات نہیں کی ہے. اور میں فدا ایسے مت کرو, پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا دوسرے لوگ بیٹھے ہیں. پہلی دفعہ میں نے ایسے غلطی کی ہے. تو یہ لوگ جب آتے ہیں یہ بات کرنے آتے ہیں نا. اچھا ہان صاحب, میرا ایک کوئسچن ہے. وہ آج آپ نے نیوز سنی ہوگی, وہ جو تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن ہے رؤوف حسن صاحب, انہوں نے بولا ہے جی کہ خان صاحب کو ڈیلز کی بھی آفر ہوئی ہے, اور خان صاحب کی بہن نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے. تو آپ کیا بولتے ہیں اس بارے میں, کتنی صداقت ہوگی اس چیز کے اندر؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو خان صاحب کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے وہ جیلوں میں رہیں, لیکن خان صاحب ڈیل کرنے والے نہیں ہیں, میں اتنا کہتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ ہاں, یہ سعید بھائی آپ بات کر سکتے ہیں. جی سر, جی میں سن رہا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. کوئی بات نہیں کرنا چاہتا؟ یاسین کرنا چاہتا ہوں, نہیں لالا بالکل میں کرنا چاہتا ہوں, مگر میرا تھوڑا زہیر بھائی نے جو بات کی ہے, کا نا مطلب فدا بھائی میں صبح جو بات کرنا آپ چاہتا تو تھا. کافی دیر سے جی لگے ہوئے ہیں. اوکے سر. فدا نہیں میں فدا بھائی تھوڑا دوسرے کو بھی موقع دو یار. کسی نے آواز نہیں دی, میں اسی لیے سوری سر. جی فدا برور. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں, مگر میرا نا فدا بھائی نے گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں. فدا بھائی میرا ہیڈ فون ہی خراب کر دیا, ابھی دور سے رکھ کے یہاں سے آواز کا بھی مسئلہ ہے. نہیں لیبر بھائی وہ ایسی کوئی بات نہیں. لالے نے 3-4 بار آوازیں لگائی, کوئی بولا نہیں, میں نے تب بولا. نہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں میں بول رہا تھا میرا ہیڈ فون ہی خراب ہوا ہے, کافی دیر سے میں کوشش کر رہا تھا. تھوڑا طویل ہو گیا نا اس وجہ سے. چلو کوئی بات نہیں ہے. جو بھی یہ ملک صاحب کو میں بتا رہا ہوں, وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے میرے خیال میں. شہید بھائی آپ بات کریں. شہید بھائی آپ جناب, جی بالکل حاضر ہیں, بات کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. میں گفتگو جو سن رہا تھا, میرا اپنا ایک جو میری سوچ ہے, میں عام پاکستانی ہوں. گراؤنڈ پہ جو پاکستانیوں کے جن کے میں جذبات دیکھتا ہوں اور جو سنتا ہوں, تو اس کے لحاظ سے میں اپنی بات کروں گا. ٹھیک ہے, بزرگوں نے جو بات کی ہے کوئی شک نہیں ہے, تجربہ ہے ان کا, ایکسپیرینس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ
اگر تو یہ پیچھے سے کھیلیں گے جیسے کھیلتے آ رہے ہیں تو شاید کہانی کے پھر لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ڈائریکٹ آ گئے تو پھر عوام، کیونکہ اب تو بھٹو کا زمانہ نہیں ہے، زمانہ بھی بدل چکا ہے، خبروں کا طریقہ بھی بدل چکا ہے۔ اب وہ جیل میں بھلے ان کے پاس خود اپنی آواز پہنچانے کا وسیلہ تو نہیں ہے، لیکن طریقے تو ہیں، ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں، جیسے وہ آرٹیکل پہنچا دیتے ہیں یا پھر اے آئی کے ذریعے جو تقریر ان کی آ جاتی ہے، تو آواز آنا تو بالکل، یہ تو ان کا پیغام آنا، یہ تو بالکل کوئی اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ سامنے سے آ جاتے ہیں اور بالکل آ کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے، تو ریئیکشن تو آئے گا، مجھے لگتا ہے آئے گا، کیونکہ یہ عوام بھی وہ والی نہیں ہے کہ مٹھائیاں بانٹے گی، مختلف عوام بھی مختلف ہے، تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں، ہسٹری اب جو 50 60 70 سال کی ہسٹری ہے، اب وہ بچے کو پتہ ہے، بچہ اس ہسٹری پہ بات کر رہا ہے، 18 سال کے 17 سال کے لڑکے جو کنونشن، میں پختونخوا کی بات کروں گا سب سے پہلے، جی 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 کنونشن میں نکلے اور جس طرح وہ سونامی کی طرح نکلے، اور ابھی تو مجھے ایک بات اچھی طرح پتہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اور ہم جو ان کو ماننے والے بڑی سختی سے اس چیز کو مانتے ہیں۔ اب بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ منہ سے نہیں بولیں گے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم بولیں گے اگر ہم وہ منہ سے نہیں بولیں گے تو ہماری کیا استطاعت ہے؟ ہماری تو کوئی استطاعت نہیں ہے کہ ہم فیصلے کریں، کیونکہ اگر ہمارے کوئی فیصلے ہوئے ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ ایک انڈیویجول لائک بندے کا کیا فیصلہ ہوگا یا کون مانے گا؟ تو میرے خیال سے اگر وہ جو اردوغان والی بات ہوئی تھی کہ اگر یہ سامنے سے آ جاتے ہیں تو پھر سامنے سے ان کو لائک وہ والی مزے نہیں ملیں گے جو پہلے ملتے رہے نا، مٹھائیاں بٹتی ہیں اور ڈانس بھنگڑے ڈالتے ہیں، نہیں، ریئیکشن تو آئے گا، لیکن وہ کس قسم کا ہوگا اس کی میں کوئی ابھی پریڈکشن نہیں کر سکتا۔ بس اسی دن کا انتظار ہے، باقی تو سب کچھ ملیامیٹ ہو چکا ہے نا، یہ الیکشن کا بہانہ جھوٹ کا، اور یہ نشان چھیننا، غلط ضلالت کرنا، سپریم کورٹ سے لوگوں کو ریزائن کروانا، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، امید تو ختم ہو چکی ہے، ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ تو ایسے قسم کا مخلوق نازل ہو چکا ہے پاکستان پر کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو اب اس پر ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہیلو، جی ہاں، اسیم بھائی کے ساتھ ہیں۔ اچھا تو اچھا سعید بھائی کے ساتھ، وہ تو مجھے جی، پتہ ہے۔ میں کہنا لالا بھائی، میں کہنا چاہوں گا اس میں تو امید ہے، مجھے یہ امید ہے کہ پاکستان کے اندر نا انقلاب آ چکا ہے۔ اگر ہم بولے پاکستانی قوم نکلی نہیں ہے، یہ ہوا، پیچھے کیا گزرا، پیچھے کا نہیں مجھے معلوم، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خان صاحب کے ذریعے ایک بندہ ہمارے لیے بھیجا جس نے ہمیں پہلے ہدایت دی، شعور ہمارا جو مرا ہوا تھا 76 سالوں سے۔ تو ابھی اگر ہم لوگ یہ بولے کہ ایک دم ہم لوگ اٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ بھی لوگ پہلے کبھی زندگی میں، میرے خیال میں نے اپنی لائف میں کبھی آوازیں نہیں سنی ایسی۔ یہ ریاستی جبر تو شروع 76 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، مگر یہ زندگی میں نے اپنی پہلی بار دیکھا ایسی آوازیں اٹھ رہی ہے۔ آوازوں کے بعد ہی پھر جب ظلم اور زیادہ بڑھتا ہے، پھر آوازوں کے بعد پھر ہاتھ ہی اٹھتا ہے، تو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ قوم نہیں اٹھے گی؟ میرا یہ نظریہ ہے، جو میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو وہ کبھی ایسا بولتے ہی نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ ہمارے فوج کے اوپر کبھی انہوں نے بات تک نہیں کی، مگر اب وہ بات کرنا شروع ہو گئے، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر باتیں کرتے ہیں ابھی۔ تو اب جب اور ظلم بڑھ رہا ہے، مزید دن بہ دن ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے،
تو پھر کیوں نہیں لوگ اٹھیں گے؟ لوگ اٹھیں گے، ابھی بول رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہاتھ بھی اٹھے گا اور گریبانوں تک بھی پہنچیں گے. یہ کہیں دوسرے ملک میں تو نہیں رہتے نا، اسی دھرتی پہ رہتے ہیں. تو لالا بھائی آپ ماشاءاللہ، ہم لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، مگر ہم لوگ نا امید نہیں ہیں. مجھے اتنی اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے اور اپنی عوام کے اوپر بھی یقین ہے کہ یہ ان کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کہ بولنے کی حد تک تو آ گئے نا، تو بہت ساری قومیں ایسی ہوتی ہے کہ تو جن کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، مگر الحمدللہ سے ہماری قوم کے اندر اتنا تو شعور آ چکا ہے کہ بولنا تو شروع ہو چکے ہیں. بولنے کے بعد پھر ہاتھ تک بھی پہنچے گی بات. زندگی میں ہمیشہ ہم لوگوں نے اپنی فوج کے اندر ڈیفنس ہی کرتے رہے ان کے اوپر، مگر اب بولتے ہیں کہ نہیں، وہ شروع سے غلط تھے وہ لوگ. سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات. اب اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑی، اپنی مال جان کی سب کچھ ہم لٹا دیں گے، مگر ان کے آگے جھکیں گے نہیں. چاہیے جی میرے خیال میں آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا. آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. اس میں تو وقت لگتا ہے، صدیوں بھی لگ سکتی ہے. نہیں انشاءاللہ. جی لالا بھائی میرا آپ کچھ کہہ رہے تھے. اپنا انالیسس ہے، مجھے امید تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج کل نہیں. آج کل یہ جو کچھ کر رہے ہیں 100% نہیں، آج کل نہیں. ہاں، مگر لالا بھائی آپ یہ تو دیکھیں، ہم لوگوں نے کبھی بولا تک نہیں تھا، مگر اب تو بولنا تو شروع ہو گئے. یہ خان کے صدقے ہمیں بولنا تو آ گیا ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا تو ہے بولنا. بولنے کے بعد ہی پھر آگے بات آتی ہے ہاتھوں کے اوپر، کہ ہاتھ بھی اٹھے گا، لاتیں بھی اٹھے گی، سب کچھ ہوگا. مگر انشاءاللہ ہمیں اسی دن کا قوم کو انتظار نا امید نہیں رکھنا چاہیے. اگر ہم قوم کو ایسے کرتے رہیں گے تو وہ ہمیں تو یہاں پر ہمارا کام ہونا چاہیے، ہم قوم کو موٹیویشن دیتے رہے ہمیشہ کہ واقعی یہ لوگ یہ زندگی میں. لالا بھائی آپ اس چیز کی تو گواہی دے سکتے، کبھی ایسی قوم ابھی 85% لوگ خان کی بیانیہ کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 85% لوگ بول رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، ظلم اور جبر ہو رہا ہے. تو یہ لوگ کبھی زندگی میں تو ایسا نہیں بولے نا. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، لیکن اس وقت جو آج کل کا موسم ہے اس میں ہم نا امید اس لیے ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. اس سے پہلے دیکھیے، کبھی آپ نے پاکستان میں یہ دیکھا مارشل لاؤں میں کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین کو ننگا کیا جائے اور بے عزت کیا جائے؟ یہ پہلے تو کسی مارشل لا میں نہیں ہوا. یہ تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خواہ پنجاب میں خواہ کہیں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. میں سٹینڈ کرتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ. آپ حقیقت پہ سعید بھائی پہلے ہمیشہ سے لوگ بٹے ہوئے تھے، فرقے بازیوں میں بٹے ہوئے تھے، مگر زندگی میں، پاکستان کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک قوم بنے ہوئے ہیں ہم لوگ، چاہے وہ سندھی ہو یا پنجابی ہو یا پٹھان ہو، چاہے اردو سپیک ہو، وہ ایک قوم اور ایک زبان بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ حد سے زیادہ فرونیت سے بھی بڑھ کر نا یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو ان کو اپنی موت خود نظر آ رہی ہیں. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی جنگ جیت چکے ہیں، بس تھوڑا سا ہمیں صبر کی ضرورت ہے اور وقت کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ وہ وقت کون سا ہوتا ہے. چاہے اس میں 1 سال لگے، 1 دن لگے، یا اس میں 10 سال لگے، یا شاید اس میں 15 سال لگے. شاید ہماری آگے والی نسل ہے. ایک سلطنت عثمانیہ بھی تو 1 دن میں تو نہیں بن گئی تھی، اس میں بھی تو صدیاں لگیں، پھر جا کے پھر وہ سلطنت سلطانیہ کا وجود میں آیا. تو ہم جس مشت جس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، مدینہ کی ریاست کے اوپر، کہ پاکستان مدینہ کی طرز کی ریاست بنے گی، تو اس میں تو بہت جد و جہد، بہت خون دینا پڑے گا. تو ہم ابھی سے نا امید کیوں ہوتے ہیں ہم لوگ؟ یہ ابھی آپ نے بات کی ہے نا 80-85%، 80-85 کو چھوڑ دیجئے. یہ تو آپ 100 کی بات کر رہے ہیں نا، میں 1000 کی بات کر رہا ہوں کہ 1000 میں بھی 2 لوگ نکل آئے تو خود کسی خون بہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود بخود بھاگ جائیں گے، اور آپ کچھ بھی مت کیجئے، یہ بھاگ جائیں گے. لیکن لوگ نکل لالا السلام علیکم. چھوڑے لالا، کوئی پازیٹیو بات کرو یار، بہت ہو گیا. ہاں کوئی پازیٹیو بات کرتے ہیں چلے انشاءاللہ. خان آئے گا، ہم ہمت نہ ہاریں، ہمیں نہیں، پرپیئر رہنا. یہ ہمارے لالا، یہ ہمیں بتاؤ کیا کر رہے ہیں. جی آپ نے کبھی شطرنج کی گیم کھیل لی ہے نہیں لالا نایت اللہ؟ جی سنی بھائی نہیں.
शतरंज कभी खेली है? नहीं खेली ना। नहीं नहीं नहीं। शतरंज में लाला ये होता है कि अगर हमने घोड़ा मारना होता है ना, हाँ हम प्यादों का आगे करते हैं, फीला चलाते हैं, हाथी को मूव करते हैं, तोपों को साइड पे रखते हैं, ठीक है, वजीर को ऊपर लेके जाते हैं, जी, और फिर जाके हम घोड़े पे अटैक कर देते हैं। आखिर में। हाँ, आखिर में। लेकिन मारना घोड़ा ही होता है, लेकिन बाकी सब चालें हम इसलिए चल रहे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो। लेकिन हमें लाला ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करते हैं। सब ये की बात कभी कभी हमारा भला लेंगे, कभी खान की कोई जमानत कैंसिल करेंगे, इस तरह शो करवाएंगे कि इलेक्शन नहीं होने वाले। नहीं तो आपका यकीन है कि इलेक्शन होगा? लाला इनके मजबूरी है। मैं आपको 3 बड़े रीजन देता हूं। वो रीजन तो खत्म हो गया ना। वो तो इन्होंने, आपने पहले बातें नहीं सुनी ना, इन्होंने तो मुल्क का सौदा किया हुआ है ना, आपके जखायर को बेच रहे हैं। लाला जानी नहीं, इसके अलावा रीजन मैं आपको बताता हूं ना, मेजर रीजन 3 में बड़े मेजर रीजन बताऊंगा। लाला एक तो हमारा G8 स्टेटस है यूरोप के अंदर। हाँ अगर हम इलेक्शन नहीं करवाते ना, या मार्शल लॉ लगा लेते हैं, वो G8 नहीं है, GST प्लस। GST प्लस, सॉरी GST प्लस, ठीक है ना, वो हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा लाला आपको पता है, अभी ये सऊदी अरब ने एक की थी, स्टेटमेंट दी थी कि उनको 30,000 बंदे चाहिए, आर्मी ऑफिसर चाहिए, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कहा हम आपकी इलेक्ट्रिक जो हुकूमत होगी हम सिर्फ उनसे डील करेंगे, राइट। जी जी। एक तो वो रीजन हो गया। थर्ड लाला जो हमारे जो IMF है उसने ये तो किस दे दी, लेकिन जो नेक्स्ट पेमेंट देनी है ना वो हमारी इलेक्टेड हुकूमत को देनी है। उसने 3 पार्शियल इस जो हमारा लोन हुआ था $3 बिलियन का, मुझे पता है, याद है। हाँ, एक बिलियन उसने शहबाज शरीफ हुकूमत को दे दिया था, एक पेमेंट उसने निगरान हुकूमत को देनी थी जो अब दे रहा है, और इसके बाद जो थर्ड पेमेंट है वो इलेक्टेड हुकूमत को देनी है। हाँ बिल्कुल सही। लाला IMF के बगैर इनका एक दिन गुजारा नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो वो पेमेंट नहीं इनको मिलेगी। अगर इलेक्टेड, आपको पता, अगर एक दफा ये उस प्रोग्राम से बाहर निकल गया जी, और ये इतनी बड़ी शर्त है कि अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया, IMF है इनको कर्जा नहीं देगी। अगर IMF कर्जा नहीं देगा तो ना तो आपको एशियाई तरक्याती बैंक देगा, ना कोई हमारा सऊदी अरब हमें देगा, ना कोई हमें चाइना देगा लोन, ठीक है ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और ये 3 मेजर रीजन है जिनकी वजह से इनको इलेक्शन करो। और एक और बड़ा बात, लाला इलेक्शन नहीं करवाते, आपका सेनेटरल जो है ना बॉडी वो गिर जाएगी। अनलीगल कितनी देर ये निगरान हुकूमत और बाकी सब चला सकते हैं? हर पूरे का पूरा सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा लाला। और अगर सिस्टम क्लैप्स करता है ना, सबसे बड़ा नुकसान है लाला, सबसे बड़ा नुकसान फौजियों को, कंपनी को है। मेरी बात सुने, वो सिस्टम तो ऑलरेडी गिर चुका है ना। नहीं, अभी थोड़ा था, अभी फिर भी थोड़ा बहुत दम है लाला। इसलिए दम है कि लोगों को थोड़ा ट्रस्ट है कि इलेक्शन हो जाएंगे। अगर पता चल गया ना इलेक्शन नहीं होंगे, यहाँ मार्शल है लाला, आप यकीन करो आपकी सबसे बड़ा बुरा इफेक्ट आपकी जो है ना वो ट्रेडिंग मार्केट पे पड़ता है। आपके रुपए पे इतना बोझ बनेगा लाला, इतना बोझ बनेगा कि आपका जो 1 रुपए की वैल्यू 500 के ऊपर चली जाएगी। देखिए वो तो ऑलरेडी बहुत गिर चुका है ना, आपको पता है कि। और लाला ये तो कुछ भी नहीं कर लाला। जो रानी होते हैं ना, वो एक रोटी के लिए शॉपर में वो लाखों रानियन डाल के जाते हैं, तो वो रोटी छोटी अपनी लेके आते हैं। वहां 10-10 लाख का, 20-20 लाख का नोट है, पता है। लेकिन वो तो सिफरों की बात है ना, वो और चीज है। वो सिफर लगाने की बात है। जो तुर्की का मैंने लीरा खरीदा था 20 साल पहले, तो एक पाकिस्तानी का 600 रुपये बनता था। बिल्कुल। ये तो फिर पाकिस्तानी भी ऐसा ही होगा लाला, पाकिस्तानी भी ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपए की भी इतनी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर करते हैं तो आपकी जो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कंपनी के जो मोस्टली 80% एसेट है ना वो रुपीस के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल।
اگر روپیز کے اوپر پریشر بڑھتا تو مطلب کمپنی کو نقصان پہنچا. جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جیسے ہماری ان کی جو DHA ہاں وہ روپیز کے اندر ہے, ان کی باقی جتنی سیمنٹ سے لے کے ڈائپر تک اور یوریا کھاد تک یہ سارا تو روپیز کے اندر ان کا ایسٹ پڑا ہوا ہے. سب معلوم ہے, لیکن جو ارادے ان کے ہیں نا, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیسے سمجھاؤں. لالا عنایت اللہ, میں نے تمہیں آپ کو 3 بڑے میجر ریزن بتائے ہیں. میں ٹھیک ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے دوسرا انتظام کیا ہے نا, میں اس پہ اس وقت جا نہیں سکتا. انشاءاللہ آج رات کو مجھے پتا آپ ریکارڈین کی بات کریں گے, آپ ہمارے روبی کی بات کریں گے, زمرود کی بات کریں گے, وہ مجھے پتا ہے لالا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب لیٹس سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جب آپ کے روپیز کی ویلیو اتنی نیچے گر گئی ہے, آپ 100 ملین میں ڈال بھی دو گے, 100 ملین کا لے بھی لو گے, آخر تو پیسہ آپ نے اس کو روپیز میں ٹرانسفر کروانا ہے نا. آپ کی اوورسیز کی ٹریڈنگ کمپلیٹلی بند ہو جائے گی, منی آپ کی ٹرانسفر بند ہو جائے گی, سارا ہونڈی پہ چلا جائے گا بزنس. تو پورا پاکستان کلیپس اوور دا نائٹ کر جائے گا. اگر ابھی اس لیے تھوڑا رکا ہوا کہ تھوڑا سا لوگوں کو امید ہے یار الیکشن ہو جائیں گے, سب صحیح ہو جائے گا. جب ہمیں پتا ہوگا نا نیکسٹ 5 ایئر کچھ صحیح نہیں ہونے والا, جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں وہ بند کرتی ہیں, سارا کچھ اٹھا کے باہر لے جائیں گی. یہ جو کل کا دن ہے نا, انشاءاللہ جو میں اس وقت مطلب یا نا امید تو نہیں ہوں, لیکن غصے کی حالت میں انسان ہوتا ہے. کل دن کو آپ کو پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. انہوں نے بلے کا جو نشان ہے وہ اس ذلیل عیسیٰ نے آپ سے چھیننا ہے. لالا چھین لے گا کیا ہوگا لالا؟ آپ کو لگتا ہے کہ بلے اب خان کو بلے کی ضرورت ہے؟ نہیں, میں صرف آپ ہم اوورسیز بیٹھے 1 گھنٹے کے اندر لالا 1 گھنٹے کے اندر وائرس کی طرح ہر گھر میں جو بھی نیا نشان ہوگا پہنچا دیں گے. وہ ہو جائے گا, وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کی نیت کو دیکھو, اتنے خبیث آدمی کو, کہ وہ لالا چاہتا اس کی تو نیت کا سب کو پتا, کوئی نیا سرپرائز تو ہے ہی نہیں. نہیں, یہ نیا سرپرائز یہ توڑا ہے کہ ہمارا چیف جسٹس آج ریزائن کر کے چلا گیا, جس سے ہمیں کچھ امید تھا. کون سے والا؟ اعجاز الحسن 8 مہینے بعد آپ کا چیف جسٹس تھا. رات کو 8 منتھ بعد نا, ٹھیک ہے نا, اعجاز الحسن. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا مظاہر نقوی صبح منیب اختر جا رہا ہے, اس کے ساتھ عائشہ ملک جا رہی ہے. یہ معمولی وہ بات ہے. اچھا ہے نا لالا اچھا ہے نا, اور پریشر پڑے گا ان کے اوپر. لالا یہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں 4-5 اور بھی جائیں, 1-2 مر بھی جائیں. آپ کو پتا ہے لالا رات الیکشن کمیشن کے آفس کے اندر سے 4 ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی ہیں کل. ہاں جی بالکل. یہ کیسے؟ یہ ابھی نہیں پتا چلا. ابھی میرے کو ایک بندے نے کال کر کے مجھے بولا, ہم بیزی تھے کیونکہ الیکشن کمیشن کے آفس سے 4 ڈیڈ باڈی ملی ہیں. وہ کیا ہوا کوئی پتا نہیں ہے. وہ انہوں نے مارے ہوں گے فوجیوں نے, جو پتا نہیں کس نے مارے. جو لالا جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے ملازمین AMS میں پولنگ عملے کے ڈیٹا انٹری کر رہے تھے. ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ ڈیٹا انٹری جلدی مکمل کریں. بعد ازاں 4 افراد کی جانیں برآمد. سر میں اس کے بارے میں السلام علیکم, اگر میں یہ جو بھائی نے بولا نا شہریار بھائی نے, یہ بات ہے وہ 4 بندے انہوں نے پڑکائے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ تھا کہ وہ یہ انفارمیشن نا جو یہ غیرتی کر رہے ہیں اندر کھاتے, وہ باہر جا کے لیک نہ کریں, ٹھیک ہے. تو کمپنی کی نشاندہی کے اوپر, ٹھیک ہے, ان کو بیسک پڑکایا FI والوں نے. ابھی پتا نہیں چلا, ابھی کوئی یہ سب رومرز ہے, ابھی کسی کے پاس کوئی خبر نہیں. جو بندہ کل کام کر رہا تھا ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر, اس کی مجھے کال آئی تھی, ٹھیک ہے. نہیں وہ تو میڈیکل تو یہ کلیئر ہونے ہی نہیں, آنے نہیں دیتے. فاطمہ جناح کا نہیں آیا, یہ تو بھٹو کا نہیں صحیح ہے, جن کا کیسے آئے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا گھر پہنچ گیا, مجھے ایک کام کرنا, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اوکے شیری, تھینک یو. لالا میں آپ سے یہی بات عرض کر رہا تھا کہ نہ قوم پہلے والی ہے, نہ زمانہ پہلے والا ہے, اور نہ طریقے پہلے والے ہوں گے. ابھی یہ جو ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ پیغام لاتی ہیں ہمارے لیے کہ ریزسٹنس ہے,
اور اگر یہ کھل کے سامنے آئیں گے تو ان کے بیچ میں سے بھی ریزسٹنس نظر آئے گی، نکلے گی باہر. عوام تو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جو اسٹریٹ گراؤنڈ پہ جو جذبات دیکھے جا رہے ہیں، مجھے تو پوری امید ہے کہ آئے گی، اگر کھل کے آ گئے سامنے. انشاءاللہ اللہ کرے ہم تو ایسے اتنی اقتدار میں دیں. السلام علیکم عنایت بھائی. وعلیکم السلام ظفر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ عنایت بھائی میں ابھی آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. میں رات کو نا ادھر نا سٹی میں تھا، ٹھیک ہے. جی ادھر نا ایک کلب کے بعد نا فائٹ ہو گئی، کچھ دو گروپس کی لڑائی ہو گئی. تو میں نے ایسی نا اس کی ویڈیو بنا کے نا ادھر ان کا میڈیا چینل ہے 7 نیوز، میں نے ان کو بھیج دیا. ایسی ویڈیو ہے نا ان کے فیس بک کا پیج ہے، ادھر میں نے بھیج دیا وہ ویڈیو میں نے بھیجی ہے تقریباً رات کو کہہ لیں آپ کے 2 بجے. اچھا سی ایم بھائی مجھے 2 منٹ اجازت دیجیے. خالد عالم بھائی سو رہے ہیں. خالد سو رہے ہیں. تو فضا آپ چلائیں جب تک میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فضا بھائی بھی نہیں ہے. اچھا سی ایم بھائی آپ میں سے کوئی بھی چلائے، کوئی جی مسئلہ وہ مانی بھائی ہیں، مانیٹر بنے ہوئے مانی بھائی، مانی جٹ. نہیں. وہ مانی جٹ نہیں چلا رہا، وہ دوسرا مانی عباسی ہے. تو چلو مانی بھائی چلا لیں. سی ایم بھائی ہیں یہاں پر. میں آتا ہوں جی جلدی آتا تو میں ان کے ورک دیکھ رہا تھا کہ ان کا کام دیکھے. وہ آئی تھنک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو تقریباً 9 بجے کے نا اراؤنڈ پولیس آئی ہے. انہوں نے مجھ سے انکوائری کیا یہ کیسے بنا یہ وہ. تو تقریباً 9 بجے کے ہوئے انہوں نے انکوائری کمپلیٹ کی اپنی، اور مجھے 11 بجے انہوں نے کال کر کے کنفرم کیا کہ وہ بندے ہم نے گرفتار کر بھی لیے. تو سر یہ ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو فورسز ہیں دنیا کی جن کا کام ہے، جو اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہماری فورسز کو انہوں نے لگایا ہوا ہے پی ٹی اے کے بندے اٹھانے کے لیے. لوگ مرتے ہیں. یہ جو ابھی بھائی بات کر رہے تھے نا 4 بندے الیکشن کمیشن کے آفس میں ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، تو وہ بندے ہی تھے جنہوں سننے میں یہی آ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس کچھ اس طرح کی انفارمیشن تھی، ڈیٹا تھا کہ پی ٹی اے کے الیکشن کے اوپر یہ گپلا کر رہے تھے. تو ان کو پھڑکا دی انہوں نے. تو ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے ابھی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں پی ٹی اے کے اگینسٹ. لوگ مر رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، لا قانونیت ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے کچھ چمتکار ہو جائے، الیکشن صحیح ہو جائے. لیکن الیکشن سے کوئی امید تو نہیں آ رہی الیکشن ابھی صحیح 1 گھنٹے تک سی ایم بھائی پتہ چل جائے گا. ابھی میں لائیو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ تو منیب اختر صاحب پہنچے ہیں، نہ ہی عائشہ ملک صاحب پہنچی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں ابھی تک نہیں سٹل پہنچے، 10 ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کے استعفوں کی بازگشت چل رہی ہے اور 2 ہائی کورٹ پشاور کے بھی چل رہی ہے. دیکھیے اب میں رات کو بھی یہ بات بولی تھی کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا، یہ کنفرم ہے. 10 11 12 بجے تک بلے کا نشان انہوں نے ہم سے لے لینا ہے. یہ تو قاضی نے کلیئر کر دینا ہے. آج 2 یہ کروڑ تو اس نے کلیئر کر دیا ہے، ہر بندے کو پتا. 2 کروڑ کا وکیل کیا الیکشن کمیشن نے، 2 کروڑ کا. اور کاغذ سے انہوں نے 50 ارب روپیہ جاری کروایا کمپنی نے، ٹھیک ہے، یہ الیکشن کمپین کے لیے، یہ گنجے کو لانے کے لیے ہمارے سڑک کے اوپر نا. تو 2 کروڑ ان پہ کیا ویلیو رکھتا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے 2 کروڑ ان کے لیے. تو یہی بات ہے کہ سر اللہ کرے الیکشن صحیح ہو جائے، سسٹم ٹھیک ہو جائے. آپ کو پتا ہے جو کچھ نون لیگ ایم پیز ہے نا، وہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ گئے ہی نہیں اپنے حلقے میں، وہ گئے ہی نہیں، وہ الیکشن کمپین ہی نہیں کر رہے. جدھر جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ الیکشن کمپین کر نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کی ترین کی پارٹی ہے، جہانگیر ترین کی پارٹی، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مدد کر رہے ہیں عمران خان کی، کہ سر کچھ نا ایم این اے جو اس کے نون لیگ کے ہیں وہ اکھڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو سیٹیں نہیں ملی. سیٹیں یہ نہیں دے سکتے
जहांगीर तरीन ने ऑलमोस्ट मुझे यही सुनने में आ रहा है 25 या 26 के करीब ना उसने सीटें मांग ली हैं। तो अगर उसको 25 से 26 देंगे तो फिर बहुत सारे इनके ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इनको ना बिठाना पड़ेगा। और ये पटवारी इस तरह के खड़ दमा के इनके एमएनए एमपी अगर वो बैठेंगे ना तो सर ये इनकी मुखालफत शुरू कर देंगे। मैं आपको कन्फर्म कन्फर्म ये न्यूज़ बता रहा हूँ कि फरदौस आशिक खान ना वो जहांगीर तरीन की पार्टी की वो बैठी है और मकान सुबानी के हक में बैठ गई है, लेकिन अंदर खाते ना यकीन है वो टीएलपी वालों को सपोर्ट कर रही है। ऐसा ही है, क्यों? वो क्योंकि तो पिछले है ही, इलेक्शन में वो तो सबको पता है हाँ क्योंकि आपके तो इलाके की भी है, सियालकोट की है वो। वो सारी ना उसके जितने नीचे करिंदे हैं ना वो सपोर्ट कर रहे हैं टीएलपी वालों को, क्योंकि इसने अपना खुन्नस भी निकाल लिया लास्ट इलेक्शन में। इसी एमएनए इसको शिकस्त दी थी, तो ये इसकी फेवर कभी नहीं कर सकती। और इसने इसने पिछली दफा जिस बंदे से इसने पैसे लिए थे ना, पैसे लेके इसने वादा भी किया था कि मैं तुम्हें ना सीट दिलवाऊंगी, उस एमपी को फिर इसने सीट नहीं दिलवाई। अल्लाह का करम देखें उस एमपी को दोबारा से पीटीए से सीट मिल गई है। वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वजह यही है कि कुछ अल्लाह की तरफ से भी चीजें हैं कि खान साहब की ना हर तरफ से कोई गैबी मदद आ रही है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से यकीन जाने ऐसी ग्राउंड रियलिटी बन जाती है। ये इतनी प्लानिंग करते हैं लेकिन वो इनकी प्लानिंग इनके अपने गले पड़ जाती है। अब इतनी नून लीग के अंदर तो इतने अभी गुजरात के अंदर इनका तमाशा लगा हुआ है। रात को मैं देख रहा था एक इनके साहब मैंने अबद रजा कोटला शायद उनका नाम, तो भाई वो बड़े धड़ल्ले का एक ग्रुप है कागरा ग्रुप ना, तो उन्होंने भी रात को वीडियो इवन के वीडियो पैगाम जारी कर दिए कि हम उसकी जो फेवर नहीं करते, हम इसके मुखालफ पे वोट डालेंगे। वो कहते हैं हम वोट जाया कर देंगे, उसको वोट नहीं डालेंगे। सर जी ये मेरे इलाके का है, मेरे वाली जो मेरा हल्का है ना उस इलाके का है, चौधरी आबद रजा कोटले वाला। ये नून लीग का राइट हैंड है पंजाब के अंदर इस साइड पे, ठीक है। ये चौधरियों के लिए उन्होंने रखा हुआ था और बड़ा था वो, समझ ले व्हाइट कॉलर किस्म का बदमाश है वो बंदा, ठीक है। उसका बड़ा होल्ड है और उसकी सीट तो कंफर्म है 100%। ये बात तो कंफर्म है कि उस बंदे के मुकाबले में कोई भी नहीं उधर जीतेगा क्योंकि उसका बहुत होल्ड है अपने इलाके की। नहीं वो बंदे जिसने आई थिंक मुझे वीडियोस भेजी है ना, वो एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी तो वो भी बता रहा है कि कागड़ ग्रुप है वो काफी होल्ड रखता है वोट, तो उन सब ने यही कहा कि हम वोट जाया कर देंगे, हम अबदरदा कोटला को वोट नहीं डालेंगे, इसने दाढ़ी सिर्फ नाम की रखी हुई है ये ऐसा छठे ही का है सर, बदमाश है, ये कान टूटा ये बिल्कुल। पूरा ना। हाँ जी, हाँ 11/302 क्योंकि के इन्होंने केस है उसके कान ऊपर। टूटा बंदा चौधरियों का गया था, इनको कान टूटे बंदा सूट करता था गुजरात के अंदर, तो इसलिए इसको सीट दी हुई है। लेकिन अब आप मानी भाई जो बात कर रहे हैं पीटीए का वोट नहीं है उधर, ये इतना सो गए रामजादा। देखिए एक तो इसने काम बहुत किए हुए हैं, ठीक है। दूसरा इसका होल्ड इस तरह से क्योंकि ये जितने भी गरीब घरों की बेटियां होती हैं ना उनकी एक इज्तिमाई शादियां करवाता है, ठीक है। यानी कि 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार करके ना, यानी कि 30-35-40 ऐसे करके ये इसका होल्ड है, हमेशा ये सीट जीतता है। लेकिन अगर पीटीआई उधर कैंडिडेट स्ट्रांग खड़ा करती है, रहमान नसीर को नहीं सीट देते क्योंकि रहमान नसीर जो चौधरी नसीर का बेटा है ना वो मराले का है, लेकिन उसकी जो है इतनी वर्थ नहीं है। इसके मुकाबले में अगर नासिर छप्पर को वोट दे दिया जाएगा ना, चौधरी नासिर छप्पर ये खारियां बार एसोसिएशन का सदर भी है, वो कैंडिडेट मजबूत होगा। नहीं तो सीटें तो जारी हो गई, उधर सीट नहीं कर दी है इन्होंने पीटीए ने, उधर किसको दी सीट? अभी तक कंफर्म नहीं हुई कोई भी उधर कौन सी सीट है, 3-4 नाम चल रहे हैं लेकिन अभी रूमर्स ही हैं, कंफर्म अभी पता नहीं है कि किसको सीट दी है। लेकिन ये जेलम में भी जो है नून लीग का वो पड़ा हुआ है, तमाशा लगा हुआ है कि मैं इनकी एक ब्रॉड पे गया हुआ था तो ये खुद को ही गालियां दे रहे थे एक दूसरों को कि उसने ये सीट दे दी, उधर ये कर दिया, वो कर दिया। जेलम में भी नून लीग ने मेरा ख्याल है इसके कजन को दी है, फवाद चौधरी के कजन को दी है जेलम हल्के में। मानी भाई ये मेरे दोस्त है, मेरे साथ ही है, ये ना इतना कट्टर पटवारी है, ये इतना कट्टर पटवारी है ये बंदा। ये है भी मेरे इधर मेरे साथ ही था बाहर, लेकिन है भी मेरे हल्के से है सियालपुर से। मैं तकरीबन 2 साल हो गए इस बंदे को ना मुझे कन्विंस करते हुए
पता नहीं, है भी पढ़ा लिखा बंदा है, तो पता नहीं इसको क्या है। अभी भी मैं इसके साथ बात खड़े होके करूंगा ना, ये ऐसे मुझे ऐसे लगता है जैसे नवाज शरीफ इसकी पुप्पो का बेटा है। ये कहीं जो ना टलने भी नहीं आते, कुछ इस तरह के खड़ दिमाग, खोता दिमाग है पटवारी, वो बात सुनने के लिए नहीं आते। ये ये तो भाई आप ही वो कंट्रोल नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये तो वीडियो बहुत नहीं बड़ी देखी बात ख्वाजा है। आसफ की जो रात को सियालकोट में जलील हुआ है, अवाम ने दुर्घट बनाई है, सियालकोट में गया है तो सिटी में। जी जी, मैंने कहा ख्वाजा आसफ की वीडियो नहीं आपने कौन देखी जो कौन बना, सियालकोट किसकी सिटी, बात कर रहे हो? ख्वाजा आसफ की। हाँ, देखिए वो अगर हाजी आसम का, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस दफा ना जितनी मर्जी वो धांधली कर रहे ना, वो इलेक्शन नहीं जीतेगा, इलेक्शन नहीं जीतेगा। क्योंकि जितना वो उमर डार की वालदा का वोट है ना, तो जितनी इस वक्त सिंपति है, ठीक है, वो वोट कभी इलेक्शन नहीं जीत सकता। उसका हल्के तो मैं कंफर्म हूँ, बाकी दूसरे का नहीं मैं कह सकता, क्योंकि उधर भी वो तगड़ा है। जैसे कोटला का वोट है ना गुजरात में, ये जो दूसरा हल्का है ना, उधर बड़ा तगड़ा है। मैंने इनका ना मुकान सवाल नहीं, वो भाई 40-45 साल हो गए हैं उस आंदोलन को ना, बड़ा तगड़ा वोट है उनका, नहीं, तो वो उसका पीटीआई का है। ऊपर है। मैंने नहीं नहीं, वो नून लीग है। आपको पता है ये हरामजादगी की थी ये चौधरी गुलाम सरवर ने जी पिछली जी। दफा, जब खान साहब आए थे सियालकोट के अंदर ना, जब ये 2018 का इलेक्शन, तो ये जो है मैंने ना अफगान सुबानी अपने 2 भाइयों के साथ गया था, इसने बोला भी था हमें 1 MNA तो 2 MP की सीट दो, हम आपको इलेक्शन जीत के देंगे, ठीक है। गुलाम सरवर वो जनरल फैज मीर के ऊपर बैठा हुआ था। ये नदीम अफजल चंद ने प्रोग्राम में बोला भी था कि मैं मीर सैन को लेके गया था ना जनरल फैज मीर के पास, तो मीर हुसैन को सीट दो। जनरल फैज मीर ने बोला जी नहीं, हमने फरदौस आशिक खान को सीट देनी है, क्योंकि थोड़ा सा रानी एम्बेसी का भी इम्प्रेशन है ना इसके लिए, फरदौस आशिक खान के लिए, तो फिर सीट उसको दी इन्होंने, फरदौस आशिक खान को। तो ये देखें, ये जो MP है ना अफगान सुबानी, इसने फरदौस आशिक खान को उसके हल्के से जाके हरा दिया। उसकी वजह ये उधर सारी गुज्जर बरादरी है, वो 40-50% उन सब ने इसको वोट दिया था, इसीलिए इस इलेक्शन में वो दोबारा बैठ गई है फरदौस शेखवानी इसके हक में। लेकिन वोट वो TLP वालों को दिलवाएगी, वो ये औरत बहुत वो अजीब सी है, इसको तो मुनाफिक है, खैर बात करना भी जो इस मैं मैं जो रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 बंदे, एक बिलावल भुट्टो और एक फरदौस आशिक, इनका ना जो नहीं टेस्ट करवाया जाए जेंडर का। कसम से ये बात मैं भी कहने वाला था, फिर मैं चुप कर गया। मैंने कहा ब्राड में ये बात सही बात है बोलनी थी, ये, इसका भी शी ही मेल ही लगती है, ये भी फरदौस आशिक है। पक्की बात है। और ये डॉक्टर भी नहीं, मुझे लगती है इसकी डिग्री भी चेक करवाई जाएगी, अव्वल नंबर की डफर है ये तो डंगरों की भी डॉक्टर नहीं लगती मुझे। सही बात है। कोई इसमें स्टडी वाली चीज नहीं है, पता नहीं डॉक्टर किस तरह ये इसके लग गया है। डिग्रियां बनाई होती है तो पैसों के लिए करके आ डॉक्टर बनना से। लेकिन आज ये अल्लाह खैर करे, अभी थोड़ी देर तक पता चल जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि काजी साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि बेंच तो उनका ये सारा तीनों का तीनों है। आए जितना भी मैं रात को यकीन करके 12 बजे तक देखता रहा हूँ इस चीज के ऊपर, जितना भी बेशक आप वर्ल्ड लेवल पे दूसरे वकला को बेशक सुन लें इंग्लिश में वो बोले, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन करके आप सुन लें, आइन में इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के अंदर, पार्टी इलेक्शन के अंदर वो इंटरफेयर करे और उसका ये बल्ले का निशान या कोई भी निशान वापस ले सके। ये कहीं भी आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के इधर तक आइन ये खुद ही बना रहे हैं, तो खुद ही तोड़ रहे हैं कि इनके पास आइन की एक डिग्री है तो। लेकिन क्या ये नून लीग जो आज कर रही है इनके गले नहीं पड़ेगा? इनकी भूल है कि अगर ये इनके गले नहीं पड़ेगा तो। मानी भाई, जो 7-9 बंदों का जिक्र किया जा रहा है ना, जिनको सीटें मिलेंगी PTI से, जिनकी थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन है, उनका मेन रोल है। अगर उनको सीटें दी जाती है ना, तो मैं भी आपको बल्ले का निशान मिल जाएगा, समझे आप? ऐसा ही है बिल्कुल हाँ, श्योर है। उनके ऊपर ना थोड़ा सा आशीर्वाद भी है कंपनी का ना, तो यही है कि अगर उनको सीटें देते हैं तो ये बल्ले का लाड फिर लाड करेंगे।
लेकिन उनको सीट देनी देनी नहीं चाहिए, देनी बनती भी नहीं है, और इंशाल्लाह खान साहब देंगे भी नहीं, क्योंकि वो फिर वही काम शुरू हो जाएगा ना। देखिए ये अभी तो पता नहीं है ना कि खान साहब को उन चीज के से आगाही भी है या नहीं है, ये तो वो हाँ जब आएंगे तो फिर पता चलेगा। दूसरा बात यही है सीएम भाई, वो 7 8 9 सीटों से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये वोटर तोड़ने के लिए और ये जो अभी अवाम है ना उनको मुंतशिर करने के लिए, यानी कि उनके ज़हन में ये डालने के लिए कि ये भी ऐसे ही हैं, मुझे लगता है ये हाँ, उनका तो ये इख्तियार है। देखिए सीट 2 सीटें भी ना, 2 सीटें मीडिया जिस तरह वो पूरे मीडिया पे हर जगह पे ये गेम चलाई जाएगी, फिर वही बंदे जो निकले थे जिन्होंने बगैरती की है दोबारा वो आगे सरों पे बिठा दिए गए, ये इंप्रेशन डाला जाएगा। ये ऐसे ही वोट तोड़ने का टैक्टिस है। तो बिल्कुल उन्हीं 7 या 9 है जिनका रोल है, ठीक है। तो उसमें एक दो सारे दस थे ना, हमारे नाज भाई ने कल बोला था, असल क्या है साहब, एक वफात चौधरी, और पिछले वो नाम नहीं ठीक ले लेना, तो ये ना ये सीन है सारा। ये असल में अब बात आके खड़ी हो गई है अवाम बमुकाबला हराम कंपनी हराम की दौलत और कंपनी डंडा। सर, कंपनी। हाँ वही हराम की दौलत और डंडा, अवाम बमुकाबला हराम की दौलत और डंडा। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के जो भी अपना इंतज़ामिया है, इनको खेलनी पड़ेगी टैक्टिक्स, क्योंकि इनके पास ठीक है, इनके पास ना इतना पैसा है हराम का जो दूसरी तरफ है, और ना इनके पास डंडा है, लेकिन इनके पास अवाम है, अवाम ग्राउंड पे इनके पास है। तो इनको इस वक्त टैक्टिक्स ऐसी खेलनी पड़ेगी, ऐसी अपनी वो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये अवाम के इस सुनामी को लेकर इनको रोकते हुए निकलें, और ये इलेक्शन अगर होए तो इनको इनसे छीन लें। सर आज जो न्यूज़ आपने वो भी सुनी होगी कि IMF ने वो इनको जो कितने मिलियन था, 70 है, मुझे 70 है श्योर जी, नहीं है। 70 है 70 हाँ वो भी कंफर्म कर 70 दिए, वो भी मिल गए इनको जी जी 70 करोड़ मिलियन। 70 करोड़ डॉलर ना। जी जी। हाँ तो वो ना इनको मिल चुकी है किस तरह। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा आराम से बैठ के खाएंगे, ठीक है, फिर जब ये पैसा खत्म होगा ना, फिर ये दोबारा से इलेक्शन की बात शुरू करेंगे, मुझे तो ये लग रहा था। तो आईएमएफ को नजर नहीं आता मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये कर्जा उनको देते तो पता देते है किसकी इन्होंने गारंटी कितनी बार के ऊपर दे देते हैं ये लोग। इन्होंने पहले भी कितनी बार प्रोमिस तोड़ा है अपना, ये IMF अमेरिका, ये कितने के साथ ये प्रोमिस तोड़ा है इन्होंने। सर ये मेरी बात याद रखिएगा, IMF जिस मुल्क के अंदर गया है, उस मुल्क की कभी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई। अब हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है। ये एक ना, ये एक अमेरिका का कह लिए स्टेट बैंक, एक IMF, ये 5 इनके जो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, तो ये जिस भी मुल्क के अंदर गए ना, जिधर इन्होंने पैसा दिया है, जैसे भी किया है, प्लान बनाए हैं जो भी, उस कंपनी का भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई सर। तो ये टर्म एंड कंडीशन इस तरह की लगाते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर आते ही नहीं है, तो ये उस कंट्री को अपने मुसल्लत रखते हैं, अपने पैरों के नीचे दबा के रखते हैं। अब जिस तरह की पाकिस्तान की कंडीशन है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आके पैसा लगाएगा? कभी भी नहीं लगाएगा। और दूसरा वो जो शमशाद अख्तर ने ये 2 वीक पहले बोल रहा था ना कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजें, हम आपको गिफ्ट देंगे, वो इसलिए कि सर लोगों ने पैसा भेजना पाकिस्तान में कम कर दिया। और ये कराची के फैमिली का 42 करोड़, कितना 42 करोड़ जी बेचारा जी बिल्कुल उस बिल्कुल, ये बैंक, बात भी सुनने में आ रही है। वो उसको बैंक से पैसे निकले, ये ओवरसीज पाकिस्तानी था। यानी कि इन हरामजादा ने अब जो पर्सनल पैसा ना लोगों का, उसके ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया। उसने FIU वाले के पास केस नहीं हो गया, बनना बुना कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें गड़बड़ी भी वाला है ना, सब ये मिल के डाके डाल रहे हैं। तो सर इनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ ये ना पेपरों के अंदर है पैसा, पैसा पूसा कुछ भी नहीं इनके पास। और फॉरेन इन्वेस्टर ने आके मरना पाकिस्तान के अंदर। नहीं वैसे भी मनीरा मिस्त्री इसी मानी भाई मैं आपको एक मानी भाई ये बैंक की जो बात की है ना आपने, मेरे UBL के अकाउंट में ना 5 लाख रुपए थे, वो 2-3 हफ्ते हो गए वहाँ पर, अभी वो पैसे निकालने जा रहा हूँ, पैसे निकल रहे नहीं है। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की UBL के, तो वो कहते आपको इधर आना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने बोला मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं। कहता आपके सेंड चाहिए एक मेल बना के। मैंने बोला यहाँ से मैं कर देता हूँ।
کہتے نہیں یہ ہمارے سسٹم یہ آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا، مطلب کراچی میں مجھے جانا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. نہیں تو اے ٹی ایم سے بھی نہیں کر رہے. نہیں نا، وہ یہ 5 لاکھ روپے ہے یو بی ایل کا، میں نے پیسے سیو کر کے پھر ابھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ پیسے ویسے نہیں نکل رہے. پھر میرے دوست وغیرہ ہے یو بی ایل میں جس کے تھرو میں نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا، وہ کہتا بھائی تو تمہارے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، کیا ہے کیا نہیں، پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنیکل باتیں مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے لیے کہ مجھے ادھر جانا پڑے گا. مطلب یہ کہ میں پیسے نہیں نکال پا رہا، شارٹ سی بات ہے. نہیں یہ بھی ہے پیسہ نا ہے ہی دوسرا، نہیں ہے بینکوں کے اندر. پیسہ بھی 5 لاکھ دوسرا روپے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا سی ایم بھائی، جو یہ مہم ہم لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ جو پاکستان میں پاکستانی اوورسیز کا پیسہ یا پاکستان کے ہمارے لوگوں کا جو پیسہ پڑا ہوا ہے اپنا اپنا نکال کے وہ اس کو کنورٹ کر لیں فارن کرنسی پہ، شاید اس وجہ سے بھی یہ لوگ نہیں نکلوانے دے رہے. یہ بھی ہو سکتی ہے بات، کیونکہ جب ہماری ادھر بات چل رہی ہوتی ہے یا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ سن کے ان تک تو کسی جاتی ہے نا بات. یہ ہم اگر سوچیں کہ ان تک باتیں نہیں جاتی، یہ ہماری خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے. دیکھو اوپن مارکیٹ کے اندر نا جو ڈالر کی پرائس ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے فکسچر کے اوپر ساری پرائس بنائی ہوئی ہے جیسے حساب دار نے کیا ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر مارکیٹ میں اور پرائس ہے، اور وہ جو گورنمنٹ جاری کر رہی ہے اس کا جو اسٹیٹس تھا ڈالر کا وہ ڈفرینٹ تھا. وہ یہی ہے سر کہ انہوں نے ٹوٹلی نمبر ہی شو کیے نا. دیکھیں ابھی انہوں نے نا جو آئی ایم ایف کو ڈاکومنٹیشن دی تھی نا اکانومی کی، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. وہ تو بھائی آئی تھنک یہ جو ورلڈ بینک ہے انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ اس وقت پاکستان کا نیئرلی 6 سے 7 کروڑ بندہ یعنی وہ جو اس سے نیچے ہی ہے، جو خطے غربت ہوتی ہے نا لکیر اس سے نیچے ہے. تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں. یہ ان کا چکر ہی یہی ہے، بس آگڈار آتا ہے اس کو کہتے ہیں جی بیسٹ اکنامک ڈیولپر. میں اپنی ایک وہ چھوٹی حرام زادہ سے جی جی سوری بولیں. نہیں میں نے فنش. میں ایک چھوٹی سی اپنی بات بتانے لگا تھا. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، شاید کچھ مہینے گزرے. میں نے ان کے نا یہ وردی والوں کے ایک پروجیکٹ میں پلاٹ لیا تھا، تو تقریباً آدھے پیسے ان کو دے دیے تھے، یہیں سے بھیجے تھے. تو اس کے بعد اپنا تھوڑا انکوائری کروانے کے لیے بھیجا اپنے بندے کو وہاں پر، تو وہ ہاف پیمنٹ شو کر رہے ہیں کہ آپ کی ہاف پیمنٹ جو میں نے بھیجی ہے اس کی ہاف بتا رہے ہیں. تو میں نے سارے پروف ان کو دیے کہ بھائی میں نے ایک ہی اکاؤنٹ میں آپ کا کمپنی کا اکاؤنٹ اور انہی کے نام کا ہے، کیا نام ہے اس کا، اے ایس ایف پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ جو یہاں پر آپ سے ڈیل کر رہا تھا نا، وہ کام چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو شاید اس نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے اور وہ ابھی ہماری پہنچ میں نہیں ہے. میں نے کہا بندہ آئے یا چلا جائے، آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے بینک میں آپ کی اسی کمپنی کے نام پہ، اے ایس ایف، یہ اپن کے آرمی سیکیورٹی سم تھنگ بنتا ہے. تو اس ایک اکاؤنٹ میں سے آدھے پیسے کیسے چلے گئے؟ جاتے تو پورے جاتے، آدھے چلے گئے اور آدھے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آدھی پیمنٹ دے رہے. تو کہنے کا مقصد ہے اس جگہ پہ بیٹھے نیچے 2-4 دلال بیٹھے ہوتے ہیں جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان آفیسز میں، اور سر پہ کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تو بس یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی ان کا ایک چھوٹا سا شکار میں بھی ہوا ہوں. تو چوری چکاری کے آگے ٹچے چور ہوتے ہیں نا، پیچھے والے بیٹھ کے ٹچی چوریاں بھی کرنا شروع کر دی انہوں نے. ایک بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کا آپ دیکھیں کتنے سکینڈل آئے ہوئے ہیں. ایک نہیں آیا، بہت سکینڈل ہیں اس کے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسی طرح انہوں نے ہاف آف پیمنٹ کا کیا ہوا ہے ڈرامہ. سر میرا ایک دوست ہے، وہ ابھی ایک ایم این اے ہے لاہور کے نا، تو میں اس کا نام نہیں لوں گا. تو وہ ادھر ان کی اس بار نا الیکشن کمپیننگ بھی کر رہا ہے. تو اس نے مجھے ایک سٹوری بتائی، میں نے نا اس کو انکوائری بھیجی تھی. ایک آپ کو پتا ہے لیمڈار کی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، گرین کے نام سے نا. جی بالکل. ہاں تو میں نے نا تھوڑی انکوائری بھیجی. میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، یہ پلاٹ سیل کر رہا ہے، تو ذرا تھوڑی سی مجھے نا اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے. ابھی میں نے اس سے بات کی تو مجھے اس نے نئی سٹوری بتا دی. تھوڑی دیر کہتا مانی ہے میوٹ کر دینا، آپ کی طرف شور آ رہا ہے.
اس نے مجھے نا یہ بات بتائی، میں نے کہا یار انکوائری اس کی کروا کے بتا نا، یہ ٹھیک ہے کام؟ تو اس نے مجھے نا نئی کہانی بتا دی، کہتا ہے یار جب یہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی نا، تو نواز شریف نے سب سے پہلے کام یہی کیا تھا کہ جو یہ